کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رحیمیت، اللہ نے آپ کو رحمت بنایا تو پورے کائنات کو چھائی ہوئی ہے. شجر حجر کوئی مخلوق ایسی نہیں جو نبی کے رحم و کرم سے خالی ہو. ہر ایک پر اللہ کے رسول کا احسان. ہم جانوروں کو لیتے ہیں. سب سے پہلے سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل، ذرا غور سے سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی بھائیو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں تھے، ایک جگہ تھک گئے، پڑاؤ ڈالنا تھا، پڑاؤ ڈال دیا. نبی علیہ السلام کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، آپ چلے گئے، سارے صحابہ انتظار کر رہے تھے. اتنے میں ایک صاحب گئے، دیکھا ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اڑایا تو بخاری کی روایت میں دو اس کے انڈے تھے اور بعد دوسری روایتوں میں بچے تھے. انہوں نے دونوں انڈوں کو اٹھا لیا یا دونوں بچوں کو اٹھا لیا. پرندہ بے قرار بے چین. امام بخاری جو روایت الادب المفرد میں نقل کیا وہ بڑی عجیب و غریب سے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے جیسے قضاء حاجت کے بعد تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پورے لشکر کو چھوڑ کر کے پرندہ اللہ کے رسول کے سر کے اوپر بار بار قریب آتا ہے، قریب آتا ہے، پھر اڑتا ہے، آپ کو چاروں طرح سے پرندہ گھیر لیتا ہے. اب یہاں ذرا سوچو میرے ساتھیو، جس نے انڈا اٹھایا یا جس نے بچے اس کے اٹھائے، اس پرندے کو چاہیے تھا جس نے چھینا ہے اس کے پاس جائے. کیا کہنے بھائی؟ کس کے پاس جائے؟ جس آدمی نے لیا. لیکن اس کے پاس بھی پرندہ رہ جاتا. پرندہ صرف اللہ کے رسول کے سر پر آ کر کے مڈلاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اس پرندے کو بھی بتایا کہ رحمت للعالمین یہی ہے. دیکھا آپ نے؟ اللہ حیرت کی بات یہ ہے اس پرندے کو بھی نہ ابو بکر کے پاس، نہ عمر کے پاس، نہ عثمان کے پاس، نہ علی کے پاس. حیرت تو یہ میرے بھائیو، جس نے انڈا لیا پرندہ دیکھ رہا اس کے پاس بھی نہیں آتا. آتا کس کے پاس ہے؟ معلوم ہے کہ یہ مہربانی کرے کہ یہ دلوا دے گی. آپ کو چاروں طرف سے گھیرتا ہے پرندہ. آپ سمجھ گئے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ کے رسول غصہ آیا اور بڑے سختی سے فرمایا کس نے اس پرندے کو پریشان کیا ہے؟ کس نے کیا پریشان؟ لوگوں نے کہا اس نے انڈا لے لیا ہے. اللہ سبحانہ اردت رحمت اللہ، اردت رحمت اللہ. اس کے دونوں انڈے جہاں سے لے تھے رکھو وہاں رحمت اللہ. اس پرندے پر مہربانی اور رحمت کرتی. سوچئے میرے بھائیو، ایک پرندہ بھی اس بات پر اطمینان رکھتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. پوری کائنات میں کسی مخلوق کو شرف حاصل نہیں. دوسری حدیث اور ایک آپ کی نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ سنن ابی داؤد کی روایت، ابو داؤد اور مسند احمد بن حنبل، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے. چچا داد بھائی کہتے ہیں ایک دن ہم جا رہے ہیں، اللہ رسول نے ہمیں اشارہ کیا، پیٹھ پر پیچھے ہمیں اپنے پیٹھ پیچھے سواری پر بیٹھا لیا، ردیف جس کو کہا جاتا ہے. چلے گئے. بہت دور جانے کے بعد سفر میں نبی علیہ السلام کو قضائے حاجت محسوس ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے گھنے باغات ہوتے ہیں، راوی کہتے ہیں وہاں جا کر کے قضائے حاجت کرنا بہت پسند کرتے تھے. ایک کھجور کا باغ
نظر آیا گھنا. نبی علیہ السلام نے ہمیں روک دیا اور آپ اندر داخل ہو گئے. جیسے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے آ رہے تھے، کہتے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا، غضب کی باتیں ہم نے دیکھی. کہتے ہیں ہم نے دیکھا فَإِذَا جَمَلٌ، آپ کے سامنے ایک اونٹ آ کے کھڑا ہو گیا. اب اگر کہا جائے کہ اونٹ کیوں آیا بھائی، اونٹ کیسے پتا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیسے پتا؟ اللہ تعالیٰ ہی نے اونٹ کو کے دل میں ڈالا ہوگا، اس کو حکم دیا ہوگا. ماں تسقط من ورقۃ، کوئی پتا بغیر اللہ کے حکم سے نہیں گرتا، تو اونٹ کیوں آپ کو آگے گھیرے گا؟ اونٹ آیا اور سامنے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں حنا، اور اونٹ نے ایک آواز لگائی، درد بھری آواز. ہم دوڑے اور نبی علیہ السلام جب سامنے سر مبارک اٹھایا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، ہم نے دیکھا، نبی نے دیکھا کہ آواز لگانے کے بعد اونٹ کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اونٹ رو رہا. نبی علیہ السلام کے سامنے اونٹ روتا ہوا کھڑا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے آپ کو بدر یہ وہ حکم دیا. آپ نے پوچھا کہ اونٹ کس کا ہے؟ کس کا اونٹ ہے؟ پکارا آپ نے. گاؤں قرب جوار کے جو لوگ تو دوڑے ہوئے آئے. ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے، میرا اونٹ ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی ہذہ البہیمہ التی ملکک اللہ ایاہ، اللہ کے بندے، اونٹ کا مالک اللہ نے تجھے بنایا، اونٹ کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے. یشکو کا، یہ تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ انت تجیعہ وتدئبہ، اس کو برابر کھانا نہیں دیتا اور کام اس سے ضرورت طاقت سے زیادہ نہیں. اونٹ کسی کے پاس نہ گیا، کس کے پاس آیا؟ یہ نہ کہیں کہ عالم الغیب ہے، تو بڑا مسئلہ ہے. کہیں ایسا ہو کسی شیخ الاسلام مولانا صلاح اللہ برت تقریر کرتے رہے پوری 2-3 گھنٹے کی تقریر کی اجمیر شریف میں، اور سننے کے بعد کھڑا مولانا آپ نے اپنا بھی وقت ضائع کیا، میرا بھی وقت ضائع کیا. ارے سالم، میں نے تیرا اور اپنا 2 وقت کیسے ضائع کیا؟ ارے آپ نے برباد کر دیا 2.5 گھنٹہ بیٹھا کر کے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے توحید پر تقریر کی اور شرک سے لوگوں کو منع کیا. کہا اللہ کے بندے، توحید پر تقریر کرنا، شرک کی برائی بیان کرنا، شرک کوئی وقت ضائع کرنا ہے؟ کہا نہیں، وہ سب برابر ہے. اصل میں نے اس لیے کہا وقت ضائع کیا جہاں کوئی مشرک نہیں ہے. ہمارے یہاں پورا اس علاقے میں کوئی مشرک نہیں. موڑا بڑا صرف اتنی بڑی درگاہ، وہ کیا ہے؟ کہا جائے تو سمجھتے نہیں آپ. اللہ میں کیوں نہیں؟ تو نہیں سمجھتا. نہیں، آپ نہیں سمجھے. شرک کہتے ہیں جب اوپر والے کو مانے نیچے والے کو بھی مانے. شرک اس کو کہتے ہیں جب دونوں کو مانے، اوپر والے کو بھی اور نیچے والے کو. اللہ کے فضل سے یہاں والے صرف نیچے، یہاں کے لوگ صرف نیچے والے کو مانگتے ہیں، اوپر والے کو مانتے ہیں. تو شرک کہاں ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی کہنے لگے ارے اونٹ کو بھی کوئی سنتا ہو سر پھرا. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول عالم الغیب، تب تو ہم کو کافر کہتے ہیں. یہاں تو اونٹ بھی عالم الغیب ہو گیا. وہ آیت میں نے جو تلاوت کی یہ نبی کا معجزہ تھا، اور پتا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا گرتا، تو اونٹ اپنی جگہ سے نبی کے پاس کیوں آئے؟ نبی علیہ السلام. میرے بھائیوں ذرا سوچو، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اونٹ سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے مالک کی شکایت نبی کو سکھلانا ہے کہ نبی آپ ان کو سکھلائیں.
اللہ کسی سے ڈائریکٹ نہیں کہے گا. اونٹ کے مالک کو بھی اگر سمجھانا ہے تو اللہ نبی کے ذریعے سمجھائے گا. اس لیے اونٹ آیا اللہ تعالی کے حکم سے. اور فرمایا لوگوں افلا تتق اللہ، اس اونٹ کو جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے بارے میں ڈرتا نہیں؟ خبردار، یہ ہم سے شکایت کر رہا ہے اونٹ. یشکو کا اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے کہ اس کو تو وقت پر کھانا نہیں دیتا، بھوکا رکھتا ہے. اللہ اکبر. اور کام اس کی طاقت سے تو زیادہ لیتا ہے. میرے بھائیو، اب یہاں پھر وہی ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات کہ اللہ تعالی نے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ واقعی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مخلوقات پر رحم کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے یہ اونٹ کو بھی شاید بھیجا تھا کہ آج آپ لوگوں کو سنایا جا سکے.